बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम केसेस के हवाले से। हवाला हुंडी के ज़रिए अफ़गानिस्तान में डॉलर स्मगल करने वाला गिरोह और गैंग पकड़ा गया है। FIA की बड़ी कार्रवाई है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, गुजरांवाला के सीनियर रहनुमा और MNA उसके घर पर कातिलाना हमला किया गया है और उस हमले के बाद पुलिस को दरख्वास्त दी गई है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो क्या मामला है और कौन ये हमला करने वाला है, बड़ी अहम तफसीलात हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। महकमा एंटी करप्शन ने आज कब्ज़ा माफिया से बड़ी रिकवरी की है और बड़ी ज़मीन वागुजार करवा ली है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, हाफिज़ साद रिजवी की जो गिरफ़्तारी थी और हाफिज़ साद रिजवी की रिहाई के हवाले से जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म जारी हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जो पंजाब हुकूमत की अपील थी उसके लिए बेंच भी बना दिया गया है और समाअत के लिए वो अपील मुकर्रर भी कर दी गई है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, कराची में जराइम के लिए जो सिटी कोर्ट कराची है उसके माल खाना से असलहा उठाकर और किराए पर देकर वो असला इस्तेमाल होता रहा और 2 लोग उस गैंग के गिरफ़्तार हुए। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब भी कोई वक़ूआ होता है उस वक़ूआ में जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है, जो असलहा इस्तेमाल किया जाता है, वो हमेशा उसको हम माल मुकदमा कहते हैं। जब रिकवरी होती है तो उसको माल मुकदमा कहा जाता है और जब ट्रायल हो रहा होता है तब वो माल मुकदमा अदालत में जमा करवाया जाता है या अदालत में जब जिरा हो रही होती है गवाहान पर, उस वक्त उस असलहा का होना अदालत में ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि अगर मुल्ज़िम के वकला जिरा कर रहे हैं और वो तफ्तीशी से पूछ लें कि माल मुकदमा कहाँ है, और कई दफ़ा ऐसे हुआ कि माल मुकदमा जो था वो पूरा मौजूद नहीं था, उसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ चीज़ें मौजूद नहीं थी, पूरे का पूरा केस ख़राब हो जाता है। ये इतनी अहम चीज़ है किसी भी क्रिमिनल केस में। लेकिन बदकिस्मती देखें कि ये सिटी कोर्ट है कराची की और उसका माल खाना है जहाँ पर ये जितना भी माल मुकदमा है वो रखा जाता है, हथियार रखे जाते हैं। वो जो वहाँ पर माल मुकदमा की हिफाजत के लिए मामूर शख्स था वो 8,000 रुपये पर एक हथियार किराए पर देता था और वो आगे जराइम के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये आज इंकशाफात किए हैं पुलिस ने और फिर पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया है। SSP ज़िला वस्ती मलिक मुर्तज़ा के मुताबिक शाहराह नूर जहान पुलिस ने कब्रिस्तान के करीब छापा मारकर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया, जिनकी शनाख्त शहरियार उर्फ मासूम बंगाली और सईद के नाम से हुई। पुलिस ने उनकी तहवील से असला बरामद कर ली और दावा किया कि गिरफ़्तार होने वाले इंतहाई मतलूब मुल्ज़मान थे। SSP ने बताया कि मुल्ज़मान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने बताया कि वो माजी में भी सिटी कोर्ट के माल खाने से किराए पर हथियार हासिल करते रहे और खलील नामी एक शख्स उन्हें महदूद मुद्दत के लिए हथियार मुहैया करता था, जिसके बदले में वो 8,000 रुपये फ़ी हथियार वसूल करता था। SSP ने बताया कि खलील भी डकैतियों के दौरान, ये खलील वो है जो माल खाना में हिफाजत पर मामूर था, जो सरकारी मुलाजिम था, वो भी डकैतियों में मुलव्वस था खलील। और अगर वो कभी गिरफ़्तार हो जाते थे तो खलील ही थाने का दौरा करके ख़ुद को वकील ज़ाहिर करता था और उनकी रिहाई के लिए डील का बंदोबस्त करता था। उन्होंने मज़ीद कहा कि खलील की हदायत पर मुल्ज़मान ने सिटी कोर्ट में आने वाले ओहदेदारों की निगरानी भी की थी और टिप्स भी फराहम की थी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मफरूर मुल्ज़म खलील की हदायत पर ज़िला वस्ती में के इलेक्ट्रिक के एक अफसर की भी निगरानी की थी। उन्होंने जो पुलिस है, SSP पुलिस, उनका ये कहना है कि मज़ीद तफ्तीश जारी है और हम इस मामले को देखेंगे। और बदकिस्मती ये है कि वो जो खलील है वो एक केस में सज़ाए मौत उसको सुना दी गई थी और बाद में बड़ी अदालतों से उसको रिहा कर दिया गया था। रिहा होने के बाद वो दोबारा सरकारी मुलाजमत पर भी बहाल हो गया और फिर उसने कितनी डकैतियाँ की, और उसमें एक डकैती थी हैदराबाद में, 6 करोड़ रुपए डकैती के ज़रिए हथियाए थे इन लोगों ने। आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे लोगों को हमारी अदालतें रिलीफ दे देती हैं और उसके बाद दोबारा ये जराइम में मुलव्वस होते हैं और कई लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब बाकी 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए हैं, लेकिन इसमें जो खलील है, जो मरकज़ी मुल्ज़म है, वो अभी तक कानून के हाथ नहीं आया और वो अभी गिरफ़्तार नहीं हुआ। फिर मामला आ जाता है हवाला हुंडी के ज़रिए जो अफ़गानिस्तान में डॉलर
اسمگل کیے جا رہے تھے۔ 8 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ FIA کمرشل بینک سرکل نے کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال اور صدر میں چھاپے مار کر 8 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان FIA سندھ کا کہنا ہے کہ ملزمان امریکی ڈالر افغانستان پہنچایا کرتے تھے۔ ترجمان کے مطابق حوالہ ہنڈی کاروبار میں ملوث بیسٹ وے ایکسچینج کمپنی کے دفتر میں FIA کی کارروائی میں موبائل فون، لیپ ٹاپ اور دیگر دستاویزات قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ کمپنی کے 8 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جن میں کمپنی کے ڈائریکٹر محمد یاسین، مینیجر محمد عدنان، کاؤنٹر اسٹاف محمد معراج، اسامہ، جونیئر افسر فہد، محمد عطر، محبوب، کیس کیریئر سیف الدین اور ثناء اللہ شامل ہیں۔ ان 8 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف الزام یہ ہے کہ یہ کراچی سے اور پاکستان سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے ڈالر افغانستان بھجوانے میں ملوث تھے۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان جو پشاور سے ایک وہ گروہ بھی پکڑا گیا تھا اور یہ 54 لوگوں کا گروہ ہے جو پاکستان میں ڈالر کی مصنوعی قلت میں ملوث ہے، اور وہ ڈالر اٹھا لیتے ہیں۔ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو دوبارہ اس کو مارکیٹ میں وہ جا کر بیچتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا گینگ تھا جس کو پشاور سے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے خلاف بھی جو تحقیقات ہیں وہ جاری ہیں۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے پنجاب اینٹی کرپشن کا۔ آپ جانتے ہیں پنجاب اینٹی کرپشن نے بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ جب وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی تھی اس کے فوراً بعد اینٹی کرپشن نے کارروائیاں شروع کر دی تھیں اور بڑے بڑے پیمانے پر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوئیں، اور نہ صرف لاکھوں کنال سرکاری جو زمین تھی وہ واگزار کروائی گئی، بلکہ اس کے علاوہ بھی بڑی ریکوریاں ہوئیں، بڑے پیمانے پر کام کیا گیا، بڑے پیمانے پر جو مافیاز ہیں ان کے جو غیر قانونی سرکاری زمینوں پر غیر قانونی محلات وہ مسمار کیے گئے۔ پنجاب کی قبضہ مافیا اور سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اینٹی کرپشن نے 11 کنال سے زائد سرکاری اراضی آج واگزار کروا لی ہے۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں کرپٹ افسران کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں اینٹی کرپشن حکام نے نورپور تھل سے 11 کنال 3 مرلے سرکاری اراضی واگزار کرائی، جس کی مالیت 1 کروڑ 25 لاکھ روپے ہے۔ اینٹی کرپشن حکام نے پاکپتن سے 97,26,000 روپے مالیت کی 55 کنال زمین واگزار کروائی اور راجن پور سے پٹواری عرفان احمد کو گرفتار کیا۔ گزشتہ ماہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 6 سرکاری ملزمان کو گرفتار کیا تھا، جو اس وقت بھی جو ریمانڈ پر ہیں اور جن کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اور اینٹی کرپشن سرکاری ملازمین کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں کر رہا ہے، اور اینٹی کرپشن کے جو DG اینٹی کرپشن ہے نفیس گوہر، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پنجاب سے ہر طرح کی کرپشن کا خاتمہ کریں گے، اور جو سرکاری زمینوں پر قابض ہیں یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں ملوث ہیں یا جو سرکاری زمینوں پر محلات اور ڈیرے بنا کر بیٹھے ان کو مسمار کرنا بھی اینٹی کرپشن کی ذمہ داری ہے۔ اور اینٹی کرپشن اس سارے کے سارے معاملے پر بڑی ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو سرکاری زمینوں پر قبضے کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے پری پلان طریقے سے اور انہوں نے حکومتی سرپرستی میں سرکاری زمینوں پر قبضے کروائے تھے، جو معاملہ اب سامنے آ رہا ہے۔ حافظ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا تھا اور اس کے خلاف اپیل دائر کی پنجاب حکومت نے۔ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو پنجاب حکومت کے پاس حافظ سعد رضوی کو نظر بند رکھنے کے لیے کوئی سٹرونگ ریزن موجود ہے تو وہ عدالتوں کو کیوں نہیں کنوے کر پا رہی، یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھ گیا ہے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اگر حافظ سعد رضوی کے حوالے سے پہلے ایک عدالت نے کہا کہ ان کو رہا کیا جائے، پھر سپریم کورٹ کا جو وفاقی ریویو بورڈ ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کو رہا کیا جائے، پھر ڈپٹی کمشنر لاہور بھی ان کی رہائی کے آرڈر جاری کر رہے ہیں، اس کے باوجود پھر کیوں نہیں رہا کیا جا رہا؟ اس کا جواب تو پنجاب حکومت کو دینا ہوگا، یا پنجاب حکومت عدالتوں کو وہ بات بتائے جو پنجاب حکومت جانتی ہے کہ وہ کس طریقے سے امن و امان کے لیے خطرے کا باعث ہیں، اور عدالتوں کو سیٹسفائی کرے۔ نہیں تو ان کو رہا کرنا چاہیے، اور یہ جو حالات دوبارہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں یہ حالات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ پنجاب حکومت نے جو اپیل فائل کی تھی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے،
اس پر اب 3 رکنی بینچ ہے 2 رکنی بینچ ہے آنریبل سپریم کورٹ کا جو بن گیا ہے، اور یہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی سربراہی میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ جج ہیں جو پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور فوجداری قانون کے ماہر ان کو سمجھا جاتا ہے، اور ان کا کیونکہ یہ ایک فوجداری کیس ہے اور اس میں ان کا اس بینچ میں شامل ہونا بہت ضروری تھا، اور یہ جو کل اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے اور صبح 9 بجے اس کے اوپر سماعت ہوگی حافظ سعد رضوی کی رہائی کے خلاف جو پنجاب حکومت کی اپیل ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا کل انٹرم ریلیف ملتا ہے پنجاب حکومت کو، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سسپینڈ ہوتا ہے، اور سسپینڈ ہونے کے بعد جو اگلی کارروائی ہے کیا وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ کل کا دن حافظ سعد رضوی کی رہائی کے حوالے سے بہت اہم ہے، دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے سپریم کورٹ، اور کیا پنجاب حکومت کے پاس واقعی کوئی سٹرونگ گراؤنڈ ہے کہ اس کو جو نظر بند رکھا جائے، یا پنجاب حکومت کا کوئی اور مقصد ہے۔ یہ ساری چیزیں کل پنجاب حکومت کا وکیل جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے احمد اویس صاحب، وہ عدالت کے سامنے رکھیں گے، اور پھر پوری قوم کو پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ گجرانوالہ میں مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ رات کو موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد آئے اور فائرنگ کی وجہ سے جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے خرم دستگیر اور ان کے گھر والوں کے لیے۔ CCTV ویڈیو میں 2 افراد کو گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعہ کی تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں درخواست دی گئی ہے۔ درخواست خرم دستگیر کے چچا زاد بھائی عاطف صابر کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ عاطف صابر کا یہ کہنا ہے کہ صبح گھر کے گیٹ کے باہر لگی گولیوں کے نشان دے کر پولیس کو اطلاع دی۔ رات کو ملازمین نے باہر نکل کر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا، لیکن گولیوں کی آواز بھی آئی اور گولیوں کے نشان بھی گیٹ پر تھے۔ CPO حماد عابد کا یہ کہنا ہے کہ آج یہ جو واقعہ پیش آیا ہے پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا ہے، پولیس اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے، لیکن خرم دستگیر کی طرف سے اور پھر مریم اورنگزیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو خوفزدہ کرنا چاہتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا چاہتی ہے، اور ان کو صرف اور صرف ڈرانا چاہتی ہے کہ اگر آپ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ رہیں گے تو آپ لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہوگا، اور یہ اوچھے ہٹکنڈے ہیں جو پنجاب حکومت استعمال کر رہی ہے۔ یہ موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا، ذمہ داران کو نہیں پکڑا جا رہا، ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لیں اور سینئر رہنما اور MNA جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان پر جو حملہ کیا گیا ہے یا ان کے گھر پر جو حملہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔